نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک امام الانبیاء الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک رحمۃ للعالمین۔ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے سیرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 5واں پارٹ، فتوحات عراق۔ فارس کی حکومت کا چوتھا دور جو ساسانی کہلاتا ہے، نوشیروان عادل کی وجہ سے بہت نام آور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسی کا پوتا پرویز تخت نشین تھا۔ اس مغرور بادشاہ کے زمانے تک سلطنت نہایت قوی اور زور آور رہی، لیکن اس کے مرنے کے ساتھ دفتن ایسی ابتری پیدا ہو گئی کہ ایوان حکومت مدت تک متزلزل رہا۔ شیرویہ اس کے بیٹے نے کل 8 مہینے حکومت کی اور اپنے تمام بھائیوں کو جو کم و بیش 15 تھے قتل کرا دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اردشیر 7 برس کی عمر میں تخت پر بیٹھا، لیکن 1.5 برس کے بعد دربار کے ایک افسر نے اس کو قتل کر دیا اور آپ بادشاہ بن بیٹھا۔ یہ سن ہجری کا 12واں سال تھا۔ چند روز کے بعد درباریوں نے اس کو قتل کر کے جوان شیر کو تخت نشین کیا۔ وہ 1 برس کے بعد قضا کر گیا۔ اب چونکہ خاندان میں یزدگرد کے سوا جو نہایت صغیر السن تھا، اولاد ذکور باقی نہیں رہی تھی، پرانے تخت کو اس شرط پر تخت نشین کیا گیا کہ یزدگرد سن شروع کو پہنچ جائے گا تو وہی تاج تخت کا مالک ہوگا۔ پرویز کے بعد جو انقلابات حکومت ہوتے رہے، اس کی وجہ سے ملک میں جا بجا بے امنی پھیل گئی۔ چنانچہ پرانے کے زمانے میں یہ مشہور ہو گیا کہ فارس میں کوئی وارث تاج تخت نہیں رہا۔ برائے نام ایک عورت کو ایمان شاہی میں بٹھا رکھا ہے۔ اس خبر کی شہرت کے ساتھ عراق میں قبیلہ وائل کے دو سرداروں مسنا شیبانی اور سوید اجلی نے تھوڑی سی جمعیت میں پہنچا کر عراق کی سرحد حیرت واحلہ کی طرف گارد شروع کی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا اور خالد سیف اللہ یمامہ اور دیگر قبائل عرب کی مہمات سے فارغ ہو چکے تھے۔ مثلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عراق پر حملہ کرنے کی اجازت حاصل کی۔ مثلا رضی اللہ تعالیٰ جو خود اگرچہ اسلام لا چکے تھے، لیکن اس وقت تک ان کا تمام قبیلہ عیسائی یا بت پرست تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت سے واپس آ کر انہوں نے اپنے قبیلہ کو اسلام کی ترغیب دی اور قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ان 9 مسلموں کو ایک بڑا گروہ لے کر عراق کا رخ کیا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے بھیجا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے عراق کے تمام سرحدی مقامات فتح کر لیے اور حیرت پر علم فتح نصب کیا۔ یہ مقام کوفہ سے 3 میل ہے، اور چونکہ یہاں نعمان بن منذر نے خورن کے ایک مشہور محل بنایا تھا، وہ ایک یادگار مقام میں خیال کیا جاتا تھا۔ عراق کی یہ فتوحات خالد رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے کارناموں پر مشتمل ہے، لیکن ان کے بیان کرنے کا یہ محل نہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے مہمات عراق کا خاتمہ کر دیا ہوتا، لیکن چونکہ ادھر شام کی مہم درپیش تھی اور جس زور و شور سے وہاں عیسائیوں نے لڑنے کی تیاری کی تھی، اس کے مقابلہ کا وہاں پورا سامان نہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیع الثانی سن 13 ہجری سن 634 ہجری 3 میں خالد رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ فوراً شام کو روانہ ہو اور مصروں کو اپنا جانشین کرتے جائیں۔ خالد رضی اللہ عنہ ادھر روانہ ہوئے اور عراق کی فتوحات دفتن رک گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسند خلافت میں بیٹھے تو سب سے پہلے عراق کی مہم پر توجہ کی۔ بیعت خلافت کے لیے تمام اطراف ودیار سے بے شمار آدمی آئے تھے اور 3 دن تک ان کا تاندا بند رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور مجمع عام میں جہاد کا آغاز کیا، لیکن چونکہ عام لوگوں کا خیال تھا کہ عراق کی حکومت فارس کا پایا تخت ہے اور وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ کے بغیر فتح نہیں ہو سکتا، اس لیے سب خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دن تک آغاز کیا، لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ آخر چوتھے دن اس جوش تقریر کی کہ حاضرین کے دل دہل گئے۔ مثلا شیبانی نے اٹھ کر کہا کہ مسلمانوں میں نے جسوں کو آزما لیا ہے، وہ مرد میدان نہیں ہے۔ عراق کے بڑے اضلاع کو ہم نے فتح کر لیا ہے اور عجم ہمارا لوہا مان گئے ہیں۔ حاضرین میں سے ابو بیر ثقفی بھی تھے جو قبیلہ ثقیف کے مشہور سردار تھے۔ وہ جوش میں آ کر اٹھ کر یہ کہا کہ ان حاضہ، یعنی اس کام کے لیے میں حاضر ہوں۔ ابو بیر کی ہمت نے تمام حاضرین کو گرما دیا اور ہر طرف سے گلگلہ اٹھا کہ ہم بھی حاضر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ اور مضافہ سے 1000 آدمی انتخاب کیے اور ابو بیر کو سپہ سالار مقرر کیا۔ ابو بیر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل نہ تھا، یعنی صحابی
نہ تھے۔ اس وجہ سے ان کی افسری پر کسی کو خیال ہوا، یہاں تک کہ ایک شخص نے ذات نہ کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی کو یہ منصب دو۔ فوج میں سینکڑوں صحابہ موجود ہیں اور ان کا افسر بھی صحابی ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم کو جو شرف تھا وہ ہمت و استقرار کی وجہ سے تھا، لیکن اس شرف کو تم نے کھو دیا۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ لڑنے سے جی چرائیں وہ افسر مقرر کیے جائیں۔ تاہم چونکہ صحابہ کی دلجوئی ضرور تھی، ابو بید کو ہدایت کی کہ ان کا ادب ملوث رکھنا اور ہر کام میں ان سے مشورہ دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں عراق پر جو حملہ ہوا اس نے ایرانیوں کو چونکا دیا تھا۔ چنانچہ پرانے تخت نے رستم کو جو فرق زاد و گورنر خاصان کا بیٹا اور نہایت شجاع اور صاحب تدبیر تھا دربار میں طلب کیا اور وزیر عرب مقرر کر کے کہا تو سیاس بید کا مالک ہے۔ یہ کہہ کر اس کے سر پر تاج رکھا اور درباریوں کو جن میں تمام عمرا اور اعیان سلطنت شامل تھے تاکید کی کہ رستم کی عطائی سے کبھی انحراف نہ کریں۔ چونکہ اہل فارس اپنی ناتواقیوں کا نتیجہ دیکھ چکے تھے، انہوں نے دل سے ان احکام کی اطاعت کی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ چند روزوں میں تمام بند انتظامیہ مٹ گئی اور سلطنت نے پھر وہی زور و قوت پیدا کر لی جو ہر مزاروں اور پرویز کے زمانے میں اس کو حاصل تھی۔ رستم نے پہلی تدبیر کی کہ اصلاح عراق میں ہر طرف انکارے اور نقیب درا دیے، جنہوں نے مذہبی اہمیت کا جوش دلا کر تمام ملک میں مسلمانوں کے برخلاف بغاوت پھیلا دی۔ چنانچہ ابو بید کے پہنچنے سے پہلے فرات کے تمام اسلامی ہنگامہ برپا ہو گیا اور جو مقامات مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ پرانے تخت نے رستم کی اعانت کے لیے ایک اور فوج گراں تیار کی اور نرسی و جاپان کو سپہ سالار مقرر کیا۔ جاپان عراق کا ایک مشہور رئیس تھا اور عرب سے اس کو خاص دعوت تھی۔ نرسی کسریٰ کا خالہ زاد بھائی تھا اور عراق کے بعض اضلاع قدیم سے اس کی جگیر تھی۔ یہ دونوں افسر مختلف راستوں سے عراق کی طرف بڑھے۔ ادھر ابو بید و مسئلہ ہرا تک پہنچ گئے تھے کہ دشمن کی تیاریوں کا حال معلوم ہوا۔ مسئلہ دے کر خفان کو ہٹائے۔ جاپان ممالک پہنچ کر خیمہ زن ہوا۔ ابو بید نے اس اسلامی فوج کو سر سامان سے راسا کر لیا اور پیش قدم کر کے خود حملے کے لیے بڑھے۔ نمارک پر دونوں فوجیں صفیں راہ ہوئیں۔ جاپان کے ممبر مصر پر جوش شاہ اور مدان شاہ دو مشہور افسر تھے جو بڑی ثابت قدمی سے لڑے، لیکن بالآخر شکست کھائی اور عین مارکہ میں گرفتار ہو گئے۔ مردان شاہ بدقسمتی سے اس وقت قتل کر دیا گیا، لیکن جاپان اس حیلے سے بچ گیا کہ جس شخص نے اس کو گرفتار کیا تھا وہ اس کو پہچانتا تھا۔ جاپان نے اس سے کہا کہ اس براپی میں تمہارے کس کام کا ہوں، مجھے کو چھوڑ دو اور معاوضے میں مجھ سے دو جوان غلام دو۔ اس نے منظور کر لیا۔ بعد کے لوگوں نے جاپان کو پہچانا تو گل مچایا کہ ہم ایسے دشمن کو چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن ابو بید نے کہا کہ اسلام میں بدعہدی جائز نہیں۔ ابو بید نے اس مارکے کے بعد کسکر کا رخ کیا جہاں نرسی فوج لیے پڑا تھا۔ سکاتیہ میں دونوں فوجیں مقابل ہوئیں۔ نرسی کا ساتھ بہت بڑا لشکر تھا اور خود کسریٰ کے دو ماموں زاد بھائی بندویہ اور تیرویہ میمنہ اور مصر پر تھے۔ تاہم نرسی اس وجہ سے لڑائی میں دیر کر رہا تھا کہ پایا تخت سے امدادی فوجیں روانہ ہو چکی تھی۔ ابو بید کو بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے بڑھ کر جنگ شروع کر دی۔ بہت بڑے مارکہ کے بعد نرسی کو شکست فاش ہوئی۔ ابو بید نے خود سکاتیہ میں مقام کیا اور خود تھوڑی سی فوجیں ہر طرف بھیج دیں کہ ایرانیوں نے جہاں جہاں پناہ لی ہے ان کو وہاں سے نکال دیں۔ فرق اور فرادان جو بارسما اور زبابی کے رئیس سے متی ہو گئے۔ چنانچہ اظہار خلوص کے لیے ایک دن ابو بید کو نہایت عمدہ کھانے پکوا کر بھیجے۔ ابو بید نے دریافت کیا کہ یہ سامان کل فوج کے لیے ہے یا صرف میرے لیے؟ فرق نے کہا اس جلدی میں ساری فوج کا اہتمام نہیں ہو سکتا تھا۔ ابو بید نے دعوت کے قبول کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ مسلمانوں میں ایک کو دوسرے پر کچھ ترجیح نہیں۔ اس شکست کی خبر سن کر رستم نے مروان شاہ کو جو عرب سے دلی دعوت رکھتا تھا اور جس کو نوشیروان نے تقدس کے لحاظ سے بہمن کا خطاب دیا تھا، 4000 فوج کے ساتھ اس سامان سے روانہ کیا کہ درفش کا دیانی جو کہ 1000 برسے کے یعنی خاندان کی یادگار چلا آتا تھا اور فتح ظفر کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا، اس کے سر پر سایہ کرنا جاتا تھا۔ مشرقی فرات کے کنارے ایک مقام جس کا نام مروا تھا۔ دونوں حریف سفر راہ ہوئے۔ چونکہ بیچ میں دریا حائل تھا، بہمن نے کہلا بھیجا کہ ہم کو اسی طرف رہنا چاہیے، لیکن ابو بید جو شجاعت کے نشے میں سرشار تھے سمجھے کہ یہ نامردی کی دلیل ہے۔ سرداروں سے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جان بازی کے میدان میں مجوسی ہم سے آگے بڑھ جائیں۔ مروان شاہ جو پیغام لے کر آیا تھا اس نے کہا ہماری فوج میں ہم خیال ہے کہ عرب مد میدان نہیں ہے۔ اس جملے نے اور بھی استحال دلایا اور ابو بید نے اسی وقت فوج کو کمر بندی کا حکم دے دیا۔ مسنا اور سلیط وغیرہ بڑے بڑے افسران فوج اس رائے کے بالکل مخالف تھے اور عظمت شان میں ان کا رتبہ ابو بید سے بڑھ کر تھا۔ جب ابو بید نے اصرار کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر جب ہم کو کسی یقین ہے کہ اس رائے پر عمل کرنے سے تمام فوج غارت ہوگی، تاہم اس وقت تم افسر ہو اور افسر کی مخالفت ہمارا شیوا نہیں۔ غرض کشتیوں کا پل باندھا گیا اور تمام فوج
पार उतर कर गनीम से मार कर हुई। पार का मैदान तंग और नागवार था, इसलिए मुसलमानों को मौका नहीं मिल सकता था कि फ़ौज को तरतीब से रास्ता कर सकते। ईरानी फ़ौज का नज़ारा नहायत मुहिब था। बहुत से गो फिक्र हाथी थे जिन पर घंटे लटकते थे और बड़े ज़ोर से बजते जाते थे। गोरों पर आनी पाखरें थी। सवार समूर की लंबी टोपियाँ ओढ़े हुए सिराई जानवर मालूम होते थे। अरब के गोरों ने यह मुहिब नज़ारा कभी नहीं देखा था। बदल कर पीछे हटे और अबू बीद ने देखा कि हाथियों के सामने कुछ जोर नहीं चलता। गोरे से कूद पड़े और साथियों को ललकारा कि जानबाजों हाथियों को बीच में ले लो और ऊँटों को सवारों में तो उल्ट दो। इस बात के साथ सब गोरों से कूद पड़े और हूदों की रस्सियाँ काट कर फील नशीनों को खाक पर गिरा दिया, लेकिन हाथी जिस तरफ झुकते थे सबकी सफ पिस जाती थी। अबू बीद ये देखकर पीर सफेद पर जो सब का सरदार था हमला और सूंड पर तलवार मारी के मुश्किल से अलग होगी। हाथी ने बारकिन को ज़मीन पर गिरा दिया और सीने पर पाँव रख दिए कि हड्डियाँ चूर चूर हो गई। अबू बीद के मरने पर इनके भाई हुक्म ने अलम हाथ में लिया और हाथी पर हमला हो रही है। इसने अबू बीद की तरह इनको भी पाँव में लपेट कर मसल दिया। इस तरह 7 आदमी जो सब के सब अबू बीद के हम नस्ब ख़ानदान शकीफ से थे बारी बारी हाथ में लिए और मारे गए। आखिर में मसना रज़ियल्लाहु अन्हु ने अलम लिया, लेकिन इस वक्त लड़ाई का नक्शा बिगड़ चुका था और फ़ौज में बागर पड़ चुकी थी। तरह यह हुआ कि एक शख्स ने दूर कर पुल के तख्ते तोड़ दिए कि कोई शख्स भाग कर जाने ना पाए, लेकिन लोग इस तरह बदवास होकर भागे थे कि पुल की तरफ से रास्ता न मिला तो दरिया में कूद पड़े। मसना रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोबारा पुल बंधवाया और सवारों का एक दस्ता भेजा कि बागतों के इत्मीनान से पार उतार दे। खुद बची खची फौज के साथ दुश्मन का आगा रोक कर खड़े हुए और इस साबित कदमी से लड़े कि रानी जो मुसलमानों को दबाते आते थे रुक गए और आगे ना बढ़ सके। ताहम हिसाब किया गया तो मालूम हुआ कि 9000 फौज में से सिर्फ 3000 रह गई। इस्लाम के तरीके में मैदानी जंग से फरार करना बहुत शाज़ और नादो वक़ूअ में आया है और अगर कभी ऐसा वाक़या पेश आ गया है तो इसका अजीब अफसोसनाक असर है। इस लड़ाई में जिन लोगों को यह ज़िल्लत नसीब हुई वो मुद्दत तक खाना बदोश फिरते रहे और शम से अपने घरों को नहीं जाते थे। अक्सर रोया करते और लोगों से मुँह छुपाते फिरते। मदीना मुनव्वरा में यह खबर पहुंची तो मातम पड़ गया। लोग मुसलमानों की बदकिस्मती पर अफसोस करते थे और रोते थे। जो लोग मदीना मुनव्वरा पहुँच कर घरों में रो पूछते और शम से बाहर नहीं निकलते थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इनके पास जाकर इनको तसल्ली देते थे और कहते थे कि तुम मुतहज़्ज़िन लफ़ियातन में दाखिल हुआ, लेकिन इसको इस तवीज़ से तसल्ली नहीं हुई थी। यह वाक़या हस्ब बयान बिलाजी रफ्ता के दिन रमज़ान सन 13 हिजरी में वाक़या हुआ। इस लड़ाई में नामवर साहब में से लोग शहीद हुए। वसलीत, अबू ज़ैद अंसारी, उक़बा व अब्दुल्लाह पसरान, गुब्ती बिन कैस, ज़ियाद बिन कैस अंसारी व अबू मिता फराजी वगैरह थे। वाक़या बुबीब रमज़ान 14 हिजरी 635। इस शिकस्त ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को सख्त बरहम किया और नहायत ज़ोर शोर से हमला की तैयारी की। तमाम अरब में खुतबा नकीब भेज दिए जिन्होंने पुरजोश तकरीर से तमाम अरब में एक आग लगा दी और हर तरफ से अरब के कबाइल उमड़ आए। कबीला का सरदार मुखन्नब बिन सलीम 700 सवारों को साथ लेकर आया। बनु तमीम के 1000 आदमी हसीर में मोहब्बत के साथ आए। हातिम ताई के बेटे अदी एक जमीन कसीर लेकर पहुँचे। इस तरह कबीला रबाब, बनु कनाना, खसम, बनु हंजला, बनु ज़बा के बड़े बड़े जत्थे अपने अपने सरदारों के साथ आए। ये जोश यहाँ तक फैला कि नमरुद तगलब के सरदारों ने जो मज़हब ईसाई थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाज़िर होकर कहा कि आज अरब का अजम का मुकाबला है, इस कौमी मार्के में हम भी कौम के साथ हैं। इन दोनों सरदारों के साथ इनके कबीले के हज़ारों आदमी थे और अजम के मुकाबला के जोश में लबरेज थे। इत्तफाक से इन्हीं दिनों जरीर बिजली दरबार खिलाफत में हाज़िर हुआ। ये एक मशहूर सरदार था और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर दरख्वास्त की थी कि अपने कबीले का सरदार मुकर्रर कर दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दरख्वास्त मंजूर कर ली थी, लेकिन तमीर की नौबत नहीं आई थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास हाज़िर हुआ तो उन्होंने अरब के तमाम ममालिक के तमाम नाम काम भेज दिए कि जहाँ जहाँ इसके कबीले के आदमी हों तरीक़ मुअय्यन पर इसके पास पहुँच जाए। जरीर रज़ियल्लाहु अन्हु ये जमीयत आज़म लेकर दोबारा मदीना में हाज़िर हुए। उधर मसना रज़ियल्लाहु अन्हु ने इराक़ के तमाम सरहदी मकामात में नकबा भेजकर एक बड़ी फ़ौज जमा कर ली थी। ईरानी जासूस ने यह खबरें शाही दरबार में पहुँचाई। पुराने तख्त ने हुक्म दिया कि फ़ौज खासा से 12000 सवार इंतखाब किया जाए और मेहरान बिन महरविया हमदानी अफसर मुकर्रर किया जाए। मेहरान के इंतखाब की यह वजह थी कि इसने खुद अरब में तरबियत पाई थी और इस वजह से वो अरब के ज़ोर कुव्वत का अंदाज़ा कर सकता था। कूफा के करीब बवीब नाम एक मुकाम था। इस्लामी फ़ौज ने यहाँ पहुँच कर डेरे डाले। मेहरान पाया तक से रवाना होकर सीधा बवीब पहुँचा और दरिया फ़रात के बीच में डालकर ख़ैमा जन हुआ। सुबह ये फ़रात उतर कर बड़े सर आसमान से लश्कर आई की मसला ने भी नहायत तरतीब से सफ़ेद दुरुस्त की। फ़ौज के मुख्तलिफ हिस्से करके बड़े बड़े नामवरों की मुतहती में दिए। चाचे मेमना पर मधु, मैसरा पर नसीर, पैदल पर मसूद, अलसीद पर आसम, गश्त की फ़ौज पर असमा को मुकर्रर किया। लश्कर
راستہ ہو چکا تھا تو مسنا نے اس سرے تک ایک بار چکر لگایا اور ایک قلم کے پاس کھڑے ہو کر کہا، بہادرو، دیکھنا تمہاری وجہ سے تم ہمارے پر بدنامی کا داغ نہ آئے۔ اسلامی فوج کی لڑائی کا یہ قاعدہ تھا کہ سردار 3 دفعہ اللہ اکبر کہتا تھا۔ پہلی تکبیر پر فوج ہر بار ہتھیار سے راستہ ہو جاتی تھی، دوسری تکبیر پر لوگ ہتھیار توڑ لیتے تھے اور تیسرے نعرہ پر حملہ کر دیا جاتا تھا۔ مسنا رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری تکبیر ابھی نہیں کہی تھی کہ ایرانیوں نے حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر مسلمان ضبط نہ کر سکے اور کچھ لوگ جوش میں آ کر صف کے آگے نکل گئے۔ مسنا رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں آ کر داڑھی دانتوں میں دبا لیا اور پکارے کہ اللہ کے لیے اسلام کو رسوا نہ کرو۔ اس بات کے ساتھ فوراً لوگ پیچھے ہٹے اور جس شخص کی جہاں جگہ تھی وہیں آ کر جم گیا۔ چونکہ تکبیر کہہ کر مسنا نے حملہ کیا، آج بھی اس طرح گرجت ہوئے بڑے کہ تمام میدان گونج اٹھا۔ مسنا نے فوج کو للکارا کہ گھبرانا نہیں، یہ نامردانہ گل ہے۔ عیسائی سرداروں کو جو ساتھ تھے بلا کر کہا کہ تم اگرچہ عیسائی ہو لیکن ہم قوم ہیں اور آج قوم کا معاملہ ہے، میں میران پر حملہ کرتا ہوں، تم ساتھ رہنا۔ انہوں نے لبیک کہا۔ مسنا رضی اللہ عنہ نے سرداروں کو دونوں بازوؤں پر لے کر دعویٰ کیا اور پہلے حملہ میں میران کا میمنہ توڑ کر قلب میں گھس گئے۔ عجمی دوبارہ سنبھلے اور اس طرح ٹوٹ کر گرے کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ مسنا رضی اللہ عنہ نے للکارا کہ مسلمانوں کہاں جاتے ہو، میں یہ کھڑا ہوں۔ اس بات کے ساتھ سب پلٹ آئے۔ مسنا رضی اللہ عنہ نے ان کو سمیٹ کر پھر حملہ کیا۔ عین اس حالت میں مسعود جو مسنا رضی اللہ عنہ کے بھائی اور مشہور بہادر تھے زخم کھا کر گرے۔ ان کی رکاب کی فوج بے دل ہوا چاہتی تھی۔ مسنا رضی اللہ عنہ نے للکارا کہ مسلمانوں میرا بھائی مارا گیا تو کچھ پرواہ نہیں، شرفا یوں ہی جان دیا کرتے ہیں، دیکھو تمہارے علم جھکنے نہ پائے۔ خود مسعود رضی اللہ عنہ نے گرتے گرتے کہا کہ میرے مرنے سے بے دل نہ ہونا۔ دیر تک بڑی گھمسان لڑائی ہوئی۔ انس بن ہلال جو عیسائی سردار تھا اور بڑی جان بازی سے لڑ رہا تھا زخم کھا کر گرا۔ مسنا رضی اللہ عنہ نے جو خود گھوڑے سے اتر کر اس کو گود میں لیا اور اپنے بھائی مسعود کے برابر لٹا دیا۔ مسلمانوں کی طرف بڑے بڑے افسر مارے گئے، لیکن مسنا رضی اللہ عنہ کی ثابت قدمی کی وجہ سے لڑائی کا پلہ اس طرف باری رہا۔ عجم کا قلب خوب جم کر لڑا مگر کل کا کل برباد ہو گیا۔ شہر براد جو ایک مشہور افسر تھا کرت کے ہاتھ سے مارا گیا، تاہم سپہ سالار مہران ثابت قدم تھا اور بڑی بہادری سے تیک و بے کف لڑ رہا تھا کہ قبیلہ تغلب کے ایک نوجوان نے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ میران گھوڑے سے گرا تو نوجوان اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر جا بیٹھا اور فخر کے لہجے میں پکارا، میں ہوں تغلب کا نوجوان اور اسے عجم کا قاتل۔ میران کے قتل پر لڑائی کا ختم ہو گیا۔ عجم نہایت ابتری سے بھاگے۔ مسنا نے رضی اللہ عنہ فوراً پل کے پاس پہنچ کر راستہ روک لیا کہ عجم بھاگ کر جانے نہ پائے۔ مورخین کا بیان ہے کہ کسی لڑائی نے اس قدر بے شمار لاشیں اپنی یادگار میں نہیں چھوڑیں، چنانچہ مدتوں کے بعد جب مسافروں کا ادھر گزر ہوا تو انہوں نے جا بجا ہڈیوں کے انبار پائے۔ اس پتہ کا ایک خاص اثر یہ ہوا کہ عربوں پر عجم کا جو رعب چھایا ہوا تھا جاتا رہا۔ ان کو یقین ہوگا کہ اب سلطنت کسریٰ کے عقید ہوں گے۔ خود مسنا کا بیان ہے کہ اسلام سے پہلے میں بارہا عجم سے لڑ چکا ہوں۔ اس وقت 100 عجمی 1000 عرب پر باری تھے، لیکن آج 1 ارب 10 عجمی پر باری ہے۔ اس مارکہ کے بعد مسلمان عراق کے تمام علاقوں میں پھیل گئے جہاں بغداد آباد ہے۔ اس زمانے میں وہاں بہت بڑا بازار لگتا تھا۔ مسنا رضی اللہ عنہ نے عین بازار کے دن حملہ کیا۔ بازاری جان بجا کر ادھر ادھر بھاگے اور بے شمار نقد اور اسباب ہاتھ آیا۔ پایا تخت میں یہ خبریں پہنچی تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ زنانہ حکومت اور آپس کے اختلاف کا یہی نتیجہ تھا۔ اس وقت پرانے تخت کو تخت سے اتار کر یزید کو 16 برس کا جوان تھا خاندان کسریٰ کا وہی ایک نرینہ یادگار دیا گیا تھا تخت نشین کیا۔ یہ ابو حنیفہ بنوری کی روایت ہے۔ تبری نے 21 برس کی عمر بیان کی ہے۔ رستم اور فیروز جو سلطنت کے 10 بازو تھے آپس میں اناد رکھتے تھے۔ درباری نے ان سے کہا کہ اب بھی اگر تم دونوں متفق ہو کر کام نہیں کرتے تو ہم خود تمہارا فیصلہ کیے دیتے ہیں۔ غرض یزید کی تخت نشینی کے ساتھ سلطنت میں نئے سرے سے جان آ گئی۔ ملکی اور فوجی افسر جہاں جہاں جس کام پر تھے مستعد ہو گئے۔ تمام قلعے اور فوجی شونیں مستحکم کر دی گئی۔ عراق کی وادیاں جو فتح ہو چکی تھی عجم کا سہارا پا کر وہاں بھی بغاوت پھیل گئی اور تمام مفتوحات علاقہ مقامات مسلمان گات سے نکل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو فوراً مسنا رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ فوجوں کو ہر طرف سے سمیٹ کر عرب کی سرحدوں کی طرف ہٹاؤ اور ربیہ مضر کے قبائل جو عراق کی حدود میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو طلبی کا حکم بھیج دو کہ طریق معین پر جمع ہو جائیں۔ اس کے ساتھ خود بڑے بڑے سر سمان سے فوجی تیاریاں شروع کی۔ ہر طرف نے قیمت رائے کہ اضلاع عرب میں جہاں جہاں کوئی بہادر رئیس صاحب تدبیر شاعر خطیب اہل رائے ہو فوراً دربار خلافت میں آئے۔ چونکہ حج کا زمانہ آ چکا تھا، خود مکہ مکرمہ کا روانہ ہوئی اور حج سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ہر طرف سے قبائل عرب کا طوفان امڑ آیا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3000 آدمی بھیجے جن میں سے ایک شخص تیغ علم کا مالک تھا۔ حضر موت صدف مزاج کیس اعلان کے بڑے بڑے سردار
ہزاروں کی جمعیت لے کر آئے۔ مشہور قبائل میں سے یمن کے 1000 بنو تمیم اور باب کے 4000 بنو اسد کے 3000 آدمی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کر کے واپس آئے تو جہاں تک نگاہ جاتی تھی آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ حکم دیا کہ لشکر نہایت ترتیب سے راسا ہو، میں خود سپہ سالار بن کر چلوں گا۔ چنانچہ ہر اول پر طلحہ رضی اللہ عنہ، میمنہ پر زبیر اور میسرہ پر عبد الرحمن بن عوف کو مقرر کیا۔ فوج راسا ہو چکی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر خلافت کے کاروبار ثبوت کیا اور خود مدینہ سے نکل کر عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مستدی سے کام جوش پیدا ہو گیا اور سب نے مرنے پر کمرے باندھ لی۔ سرار جو مدینہ سے 3 میل پر ایک چشمہ ہے وہاں پہنچ کر مقام کیا اور یہ اس سفر کی گویا پیاری منزل تھی۔ چونکہ امیر المومنین کا خود مارکہ جنگ میں جانا بعض مسلمانوں کے لحاظ سے مناسب نہ تھا، اس لیے سرار میں فوج کو جمع کر کے تمام لوگوں سے رائے طلب کی۔ عوام نے یک زبان ہو کر کہا کہ امیر المومنین یہ مہم آپ کے بغیر سر نہ ہوگی، لیکن بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کا نصیب و فریض سمجھتے تھے اس کے خلاف رائے دی۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ لڑائی کے دونوں پہلو ہیں، اللہ نہ کرے اگر شکست ہوئی اور آپ کو کچھ صدمہ پہنچا تو پھر اسلام کا خاتمہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر ایک پررسد تقریر کی اور عوام کی طرف خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہاری رائے پر عمل کرنا چاہتا تھا، لیکن اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس رائے سے متفق نہیں۔ غرض اس پر اتفاق ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود سپہ سالار بن کر نہ جائیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ کوئی اور شخص اس بار کے رنگ اٹھانے کے قابل نہیں ملتا تھا۔ ابو عبید خالد شام کی مہمات میں مصروف تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی گئی ابو عبید خالد رضی اللہ تعالیٰ شام کی مہمات میں مصروف تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی گئی مگر انہوں نے انکار کیا۔ لوگ اسی حیض و بیض میں تھے کہ دفتر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے پا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا کہ کون بولے کہ سعد بن ابی وقاص۔ سعد رضی اللہ بڑے رتبہ کے صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، ان کی بہادری اور شجاعت بھی مسلم تھی، لیکن تدبیر جنگ اور سپہ سالاری کی قابلیتوں کی طرف سے اطمینان نہ تھا۔ اس بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بھی تردد تھا، لیکن جب تمام حاضرین نے عبد الرحمن بن عوف کی رائے کی تائید کی تو 4 منظور کیا گیا۔ تاہم اتحاد کے لحاظ سے لشکر کی تمام مہمات قبضہ اختیار میں رکھی۔ چنانچہ ان مارکوں میں اول سے آخر تک فوج کی نقل و حرکت کا حملہ کا بندوبست، لشکر کی ترتیب، فوجوں کی تقسیم وغیرہ کے متعلق ہمیشہ وقتاً کام بیچتے رہتے تھے اور ایک کام بھی ان کی خاص ہدایت کے بغیر انجام نہیں پا سکتا تھا، جہاں تک کہ مدینہ سے عراق تک فوج کی منزلیں بھی خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامزد کر دی تھی۔ چنانچہ مورخ طبری نے نام بے نام میں اس کی تصریح کر دی ہے۔ غرض سعد رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر کا نشان چرایا اور مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 17-18 منزلیں طے کر کے سلبہ پہنچے اور جہاں قیام کیا سلبہ کوفہ سے 3 منزل پر ہے اور پانی کی افراد اور موقع کی خوبی کی وجہ سے یہاں مہینے کے مہینے بازار لگتا تھا۔ 3 مہینے یہاں قیام رہا۔ مثلا موضوع زیوکار میں 8000 آدمی لیے ہوئے پڑے تھے، جن میں خاص بکر میں نوائل کے 6000 جوان تھے۔ مثلا کو سعد کی آمد کا انتظار تھا کہ ساتھ ہو کر کوفہ پر بڑھیں، لیکن جسر کے مارکے میں جو زخم کھائے تھے بگڑتے گئے اور آخر اسی کے صدمے سے انتقال کیا۔ سعد نے سلبہ سے جال کر مشراب میں ڈیرے ڈالے، جہاں مسند رضی اللہ عنہ کے بھائی مانین سے آ کر ملے اور مسند رضی اللہ عنہ نے جو ضروری مشورے دیے تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیے۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جہاں فوج کا پڑاؤ ہو وہاں کے تمام حالات لکھ کر آئیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اس مقام کا نقشہ لشکر کا پھیلاؤ، فردوں کا ڈنگ، رسد کی کیفیت، ان تمام حالات سے ان کو اطلاع دی۔ وہاں سے ایک مفصل فرمان آیا جس میں بہت سی ہدایتیں اور فوج کی ترتیب کے قواعد تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کے موافق پہلے تمام فوج کا جائزہ لیا جو کم و بیش 30,000 ٹھہری، پھر میمنہ میسرہ وغیرہ کی تقسیم کر کے ہر ایک پر جدا افسر مقرر کیے۔ فوج کے جدا حصوں اور ان کے افسروں کی تفصیل طبری کے بیان کے موافق ہے۔ ہر اول زہرہ بن عبداللہ بن قتادہ جاہلیت میں یہ بحرین کے بادشاہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم کی طرف سے وکیل ہو کر آئے تھے اور اسلام لائے تھے۔ میمنہ دائیں ایسا عبداللہ بن متسم صحابی تھے، میسرہ بائیں ایسا شجیر بن سمد نوجوان آدمی تھے، مرتدین کی جنگ میں نہایت شہرت حاصل کی تھی۔ ساکہ پچھلا ایسا عاصم بن عمر تمیمی، طلایہ گشت کی فوج سعد بن مالک، مجرد بے قاعدہ فوج سلمان بن ربیعۃ الباہلی، پیدل حمال بن مالک اسدی، شتر سوار عبداللہ بن ذی سمین، قاضی و خزانچی عبد الرحمن بن ربیعۃ الباہلی، رائد یعنی رسد وغیرہ کا بندوبست کرنے والے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، فارس کے رہنے والے تھے۔ مترجم حلال اجری، منشا زیاد بن ابی سفیان طبیب۔ صدق اللہ العظیم۔